بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت وہی ذات ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانے والی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ کائنات کے سب سے معتبر اور صادق انسان سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی نورانی حالت میں موجود ہے، پیشانی خاک کی شفا پر ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگی ہے اور دل مبارک اپنی امت کی محبت میں بے قرار ہے۔ زبان مبارک سے مسلسل ایک ہی پکار بلند ہو رہی ہے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا رب میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ وہ منظر ہے جس نے عرش الہی کو ہلا دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ اس عظیم الشان خوشخبری کو لے کر آئے جو قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے نجات کا پروانہ بننے والی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کی بے قراری دیکھ رہا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت کی فکر چھوڑ دیں۔ آپ کا امتی اگر صرف 3 مرتبہ وہ خاص کلمات پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا ایسا فیصلہ فرمائے گا کہ تمام پریشانیاں خوشیوں میں بدل جائے گی۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی ذہنی تناؤ، معاشی تنگی، گھریلو ناچاقی یا روحانی بیماری کا شکار ہے، وہاں ہمیں اس نبوی نسخے کی اشد ضرورت ہے جس کی ضمانت خود کائنات کے مالک نے دی ہے۔ انسان کی زندگی خطاؤں اور لغزشوں کا مجموعہ ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ہم شعوری یا لا شعوری طور پر اپنے رب کی نافرمانی نہ کرتے ہو۔ کبھی ہماری زبان سے نکلے ہوئے کلمات کسی کا دل دکھاتے ہیں، کبھی ہماری آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو ممنوع ہے، اور کبھی ہمارا عمل ہمیں اپنے خالق سے دور کر دیتا ہے۔ جب گناہوں کا بوجھ بڑھتا ہے تو دل سیاہ ہونے لگتا ہے اور انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ لیکن یاد رکھیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کا ثمر آج بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل روحانی وظیفہ آفیشل میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ مستند وظائف اور روحانی حل لے کر آتے ہیں جو نہ صرف آپ کی دنیا سنوارنے کا باعث بنتے ہیں بلکہ آپ کی آخرت کو بھی روشن کر دیتے ہیں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے اس چینل کا حصہ بن رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس سفر خیر میں ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے چینل روحانی وظیفہ آفیشل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہر نئی آنے والی روحانی رہنمائی بر وقت پہنچتی رہے اور آپ کی زندگی میں سکون اور برکت کا نزول ہو۔ ناظرین محترم، یہ ویڈیو محض ایک عام ویڈیو نہیں بلکہ یہ ایک امید کی کرن ہے ان لوگوں کے لیے جو زندگی کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب مصیبت آتی ہے تو انسان اپنوں سے بھی کٹ جاتا ہے اور اسے ہر طرف مایوسی ہی مایوسی نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اللہ تو وہ ہے جو معاف کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے اور اپنے بندے کی توبہ کا اس شدت سے انتظار کرتا ہے جیسے کوئی اپنی گمشدہ چیز کے ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ آج ہم اس وظیفے کی گہرائی میں جائیں گے جو براہ راست جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم اس میں نہ صرف وہ 3 کلمات بتائیں گے بلکہ ان کے پیچھے چھپی ہوئی وہ عظیم حکمتیں اور واقعات بھی بیان کریں گے جنہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف چند لمحوں کا عمل ہے لیکن اس کا اثر عرش تک جاتا ہے اور تقدیروں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے اس کے در پر جھک جائے۔ اگلے حصے میں ہم ان کلمات کے فضائل اور وہ ایمان افروز واقعات بیان کریں گے جو آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لانے کے لیے کافی ہوں گے۔ اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ اس قیمتی روحانی خزانے سے مکمل طور پر فیضیاب ہو سکیں۔ ناظرین محترم، اب ہم اس اسکرپٹ کے اس حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں جہاں ہم ان مبارک کلمات کے انمول فضائل اور وہ ایمان افروز واقعات بیان کریں گے جو آپ کے دلوں کو اللہ کی رحمت کے یقین سے بھر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ہر سانس، ہر دعا اور ہر سجدہ صرف اور صرف اپنی امت کی فلاح کے لیے تھا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی امتوں کے لیے دعاؤں کا ذکر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی امت کی فکر اس قدر غالب آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر رونا شروع کر دیا
اور فرمایا اے اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کی طلب کا اظہار فرمایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے محمد، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہمیں اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل روحانی وظیفہ آفیشل کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آپ کو ان عظیم خوشخبریوں سے آگاہ کریں جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن پاک کی سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مقام شفاعت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی شفاعت کا وہ اختیار دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ کا آخری گنہگار امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم ہے ہمارا رب اور کتنے شفیق ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، یہ کلمات جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ دراصل اسی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم ان کلمات کے ذریعے اللہ سے جڑتے ہیں تو ہماری دنیاوی پریشانیاں خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو مستند کتابوں میں ملتا ہے وہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی کا ہے جو مسجد نبوی میں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور آپ کے پاس آئے اور اللہ سے معافی مانگے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ میں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں اور اپنے رب سے شفاعت چاہتا ہوں۔ وہ اعرابی رو کر چلا گیا۔ وہاں موجود ایک بزرگ کی آنکھ لگ گئی تو انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اعرابی کو جا کر خوشخبری دے دو کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو کتنا پسند کرتا ہے۔ جب آپ روحانی وظیفہ آفیشل پر موجود ان اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو آپ گویا اللہ کی اس رحمت کے دروازے پر دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ دنیا فانی ہے اور یہاں کے مسائل عارضی ہے، لیکن ان کا حل اللہ کے ذکر میں چھپا ہے۔ جب ہم سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں تو ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچئے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے یا میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اس ویڈیو کے اگلے حصوں میں ہم ان کلمات کے بارے میں مزید حیرت انگیز فضائل اور ان کے پڑھنے کے مخصوص اوقات پر بات کریں گے تاکہ آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوماتی معنی افروز لگ رہی ہے تو کمنٹس میں اللہ اکبر لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور یہی وہ سکون ہے جس کی تلاش میں پوری دنیا بھٹک رہی ہے۔ ہمارے چینل روحانی وظیفہ آفیشل کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ابھی اسکرپٹ کا سفر جاری ہے اور مزید انمول موتی کے منتظر ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی رحمت کے قصے اتنے وسیع ہیں کہ اگر سمندروں کو سیاہی اور درختوں کو قلم بنا لیا جائے تب بھی اس کی کریمی کے تذکرے ختم نہیں ہو سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ راستہ دکھایا ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ گناہوں سے بچنے کے باوجود ہر لمحہ اللہ کے ذکر اور استغفار میں غرق رہتے تھے۔
صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیوں پر نظر ڈالے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ گناہوں سے بچنے کے باوجود ہر لمحہ اللہ کے ذکر اور استغفار میں غرق رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن سے کثیر احادیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو کثرت کے ساتھ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ذرا سوچئے، وہ ہستی جن کے صدقے کائنات بنائی گئی، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے، یعنی حالانکہ آپ معصوم تھے، جب وہ دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے تو ہم جیسے گنہگاروں کو کس قدر توبہ کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے یوٹیوب چینل روحانی وظیفہ آفیشل پر یہ تذکرہ کرنے کا مقصد صرف معلومات فراہم کرنا نہیں، بلکہ آپ کے دلوں میں اللہ کی یاد کی شمع روشن کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے امام، میرے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا شخص آیا اور عرض کی کہ میں بہت غریب ہوں، رزق میں برکت نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یعنی استغفار کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا جس کی اولاد نہیں تھی، اس نے اپنی حاجت بیان کی، آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے اور پوچھا کہ اے امام، مسائل مختلف تھے لیکن آپ نے سب کو ایک ہی حل بتایا۔ امام صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ فرماتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام بند دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تڑپ کا ایک اور حیرت انگیز واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو اس آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور امتی امتی، یعنی آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی نمازوں اور ان کی بخشش کی فکر تھی۔ اللہ اکبر! ایسی شفیق ہستی کی امت ہونا ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی محبت کے صدقے ہمیں وہ کلمات عطا کیے جن کا تذکرہ ہم اس ویڈیو کے آخر میں کریں گے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص انہیں سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ اسے اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے۔ روحانی وظیفہ آفیشل چینل کے پیارے ساتھیوں، اللہ کا دوست بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو پھر اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کے رزق میں تنگی نہیں رہتی اور اس کے دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اہل سنت والجماعت کی معتبر کتابوں میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کے بوجھ تلے دبا ہوگا۔ اس وقت صرف ایک ہی ہستی ہوگی جو امتی امتی پکار رہی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ تب اللہ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ وہ مقام محمود ہے جس کا وعدہ اللہ نے اپنے محبوب سے کیا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کسی مصیبت میں ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں یا بیماری نے گھیر رکھا ہے تو مایوس نہ ہو، اللہ نے آپ کو ایک ایسا وسیلہ عطا کیا ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام حق ہر گھر تک پہنچ سکے۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی پیارا نام لکھیں تاکہ ہم سب مل کر اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ اگلے مرحلے میں ہم اس وظیفے کی مزید گہرائی اور اس کی برکات کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کی زندگی کا رخ بدل کر رکھ دے گی۔ یاد رکھیے، اللہ کے ذکر کی برکت سے ہی انسان کو وہ سکون ملتا ہے جسے دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ ابھی بہت سے انمول اسرار بیان ہونا باقی ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم اس سفر کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم آپ کو انوار و تجلیات کی اس دنیا میں لے کر جائیں گے جہاں صرف اللہ کی رحمت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا راج ہے۔ ہم نے پچھلے حصوں میں ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی امت کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ ایک اور مستند روایت جو معتبر کتابوں میں درج ہے
اسے سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا تلاوت فرمائی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، پس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول پڑھا کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آیات پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز میں روتے ہوئے پکارا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اللہ پاک نے پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ خوشخبری دی جو ہم نے پہلے بیان کی کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں کبھی غمگین نہیں کریں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل روحانی وظیفہ آفیشل پر ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس احسان کا احساس دلایا جائے جو کائنات کی سب سے عظیم ہستی نے ہم گنہگاروں پر کیا ہے۔ ناظرین، بزرگان دین اور اولیاء کاملین نے ہمیشہ ان کلمات کی تلقین کی ہے جو اللہ کی ناراضگی کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اس بندے کے حق میں دعا کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے اس ویڈیو کے وسط میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ روحانی باتیں آپ کے دلوں کو چھو رہی ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل روحانی وظیفہ آفیشل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ میں یا غفور و یا رحیم لکھ کر اللہ کی صفت رحمت کو پکاریں۔ یاد رکھیے، آپ کا ایک ایک کلمہ آپ کے لیے میزان عمل میں باری ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک شخص بہت پریشان حال ہے، اس کے چہرے پر مایوسی کے سائے ہیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں زمین مجھے نگل نہ لے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ کیا تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ بزرگ نے فرمایا کہ پھر استغفار کی تسبیح تھام لو، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ معافی مانگنے والوں کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ وہ نبوی نسخہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اگر آپ کا امتی صرف 3 بار یہ کلمات پڑھ لے گا تو وہ ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ذرا غور کیجئے، زندگی بھر کے گناہ، برسوں کی نافرمانیاں اور ڈھیروں خطائیں صرف 3 بار ان مبارک کلمات کو پڑھنے سے مٹ سکتی ہیں۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے اس امت پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ اللہ تو ہر لمحہ پکار رہا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے، ہے کوئی جو اپنی پریشانیوں کا حل مانگے، اور ہم ہیں کہ دنیا کے دروں پر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس میں وہ تاثیر ہے کہ یہ بندے اور رب کے درمیان حائل تمام پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو ہلاک ہو جائے حالانکہ اس کے پاس نجات کا ذریعہ موجود تھا۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا استغفار۔ جب ہم اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کرتے ہیں جن کا تذکرہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا تو کائنات کی تمام خیر و برکت ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو کے اگلے اور آخری مرحلے میں ہم ان کلمات کو مکمل اعراب کے ساتھ، ان کی تعداد اور پڑھنے کے صحیح طریقے کے ساتھ بیان کریں گے۔ آپ نے اس حصے کو بہت غور سے سننا ہے کیونکہ وہی اس ویڈیو کا اصل حاصل ہے جس کے لیے آپ یہاں موجود ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کا ذکر ہی وہ قلعہ ہے جس میں داخل ہو کر انسان ہر قسم کے شیطانی وسوسوں اور دنیاوی آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ اب وہ مبارک گھڑی قریب ہے جب آپ وہ خاص وظیفہ سیکھیں گے جو آپ کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم اس نورانی محفل کے اس اختتامی اور اہم ترین حصے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہم آپ کو وہ خاص وظیفہ اور کلمات بتائیں گے جن کا تذکرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی وظیفے یا دعا کی قبولیت کے لیے درود پاک کی کیا اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ کسی بھی عمل کی شروعات میں درود ابراہیمی پڑھنا اس عمل کو عرش الہی تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود ابراہیمی کے الفاظ اعراب کے ساتھ یہ ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس درود پاک کو پڑھنے سے دل کو وہ طمانینت نصیب ہوتی ہے جو کسی اور عمل سے ممکن نہیں. اب توجہ فرمائیے اس خاص وظیفے اور ان 3 کلمات کی طرف جو آپ کی زندگی کے تمام دکھوں کا مداوع بن سکتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو کلمات بتائے وہ یہ ہے. پہلا کلمہ استغفار ہے، یعنی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. دوسرا کلمہ اللہ کی پاکی اور حمد کا ہے، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور تیسرا کلمہ اللہ کی طاقت اور قدرت کا اعتراف ہے، یعنی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ان کلمات کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دن میں کسی بھی وقت، چاہے وہ صبح ہو یا شام، باوضو ہو کر یا بغیر وضو کے بھی، اگرچہ باوضو ہونا بہتر ہے، سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے بعد ان تینوں کلمات کو ملا کر ایک تسبیح کی صورت میں یا الگ الگ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اگر وقت کم ہو تو کم از کم 3 بار تو لازمی پڑھیں، جیسا کہ حدیث کے متن سے ظاہر ہے. ان کلمات کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوگا اور اللہ کی رحمت آپ کو اپنے ڈانپ لے گی. یہ عمل آپ کے رزق میں برکت، گھر میں سکون اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ضامن ہے. اب اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ یہ مختصر دعا مانگیے. اے کائنات کے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، اے غفور و رحیم اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے تیرے در پر حاضر ہیں. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے مٹا دے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض تلے دبے ہیں انہیں خلاصی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجلہ نصیب فرما. اے باری تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوائی سے بچانا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمانا. ہماری اس ٹوٹی پوٹی عبادت اور ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں اپنا مقرب بندہ بنا لے. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اور پوری امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم نازل فرما. آمین یا رب العالمین. ناظرین محترم، اس ایمان افروز گفتگو کے اختتام پر ہم آپ سے ایک جذباتی اپیل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو محسوس ہوا ہے کہ اس پیغام سے آپ کے ایمان کو جلا ملی ہے تو ہمارے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں. ہمارے چینل روحانی وظیفہ آفیشل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں مزید ہمت دیتا ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسا ہی مستند اور روحانی مواد لاتے رہیں. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. کیا خبر آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سنور جائے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے. آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. آمین. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کا شکریہ. اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین.